ناظرین، کرسمس کے سلسلے میں آپ کو انجیلی میڈیا کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم اس چھوٹے سے ویڈیو میں مسیحی ایمان اور مسیحی رسومات پر اٹھائے جانے والے ایک بہت ہی اہم اعتراض کا جواب دیں گے۔ دیکھیں، کرسمس کی آمد ہے اور یہ مبارک دن اور یہ مبارک سیزن، یہ مبارک موسم، یہ جب بھی آتا ہے تو بہت سے لوگ مسیحیت پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ ہی غلط ہے اور ان کا ایجنڈا دراصل کچھ اور ہے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے مطابق، اناجیل اربع کے مطابق، صحائف انبیاء کے مطابق اور توریت کے مطابق، زبور کے مطابق جو کچھ ہم کرسمس پر کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ وہ ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ مسیحیت صرف ایک مذہب کا نام نہیں، مسیحیت ایک نجات کا راستہ ہے، مسیحیت ایک تہذیب ہے۔ بے شک انسان ہوتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ثقافتاً اور تہذیباً بیچ میں شامل ہو گئی ہوئی ہیں جن کا تعلق بائبل مقدس اور روحانیت سے نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک خاص رسم کے بارے میں بتاؤں گا جس کے اوپر اکثر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور وہ ہے کرسمس ٹری۔ کرسمس ٹری جو ہے وہ کرسمس کا بڑے دن کا ایک نہایت ہی اہم جزو ہے، اور جب تک گھروں میں کرسمس ٹری نہیں سجائے جاتے، چرچز میں کرسمس ٹری نہیں سجائے جاتے، تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی کرسمس پورا نہیں ہوا۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، نیو یارک میں، ٹوکیو میں، لندن میں، ہر جگہ پہ کرسمس ٹری سجائے جاتے ہیں، اور جو کرسمس ٹری لندن میں ٹرفالگر سکوئر میں سجایا جاتا ہے وہ 1948 سے لے کر ہمیشہ ناروے سے ایک درخت کاٹ کر بھیجا جاتا ہے، اور ناروے کے لوگ یہ کرسمس ٹری، یہ بہت بڑا درخت، یہ ایک ہر سال تحفے کے طور پر دیتے ہیں لندن کو، اس بات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جنگ عظیم دوئم میں انگلستان کی افواج نے اور انگلستان کے لوگوں نے ان کی بہت مدد کی جرمنی کے خلاف۔ تو یہ تحفتاً ایک ٹری آتا ہے جو ہر سال ناروے سے لندن بھیجا جاتا ہے، اور پھر اسے ٹرفالگر سکوئر میں لگایا جاتا ہے اور اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے۔ خیر، یہ تو ایک تاریخی دلچسپی کی بات تھی، لیکن جو عام درخت کرسمس ٹریز ہم لگاتے ہیں، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ نہیں لگانی چاہیے۔ تو وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ کرسمس ٹری لگانے کا بائبل مقدس میں ذکر نہیں ہے، نہیں لگانے چاہیے، وہ بائبل مقدس سے کچھ حوالے ایسے بھی نکال دیتے ہیں جس سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرسمس ٹری نہ لگانے کا حکم جو ہے وہ بائبل میں۔ تو سب سے پہلے ہم ان حوالوں کو دیکھتے ہیں جن کو استعمال کر کے یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کرسمس ٹری لگانے کی ممانعت ہے۔ اب دیکھیں، کرسمس ٹری اگر ان کے کہنے کے مطابق وہ بعد میں آیا ہے، کرسمس کے حوالے سے آیا ہے، تو صدیوں پہلے کرسمس ٹری لگانے کی ممانعت کیسے تھی؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ دراصل یہ بت پرستی کی رسم، کرسمس ٹری لگانا بت پرستی کی رسم ہے، لہٰذا ہمیں نہیں لگانا چاہیے کیونکہ بائبل مقدس میں اس کی ممانعت ہے۔ تو میں پہلے ان اعتراضات کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کون سے وہ حوالے ہیں جو کچھ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس کی ممانعت ہے۔ تو استثناء کی کتاب پرانے عہد نامے میں 7 باب اور اس کی 5ویں آیت میں پہلا حوالہ ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ خدائے برحق یہوہ خدا اپنے لوگوں کو استثناء 7 باب میں کچھ احکامات دے رہا ہے، اور یہ جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ استثناء 7 باب اور اس کی 5ویں آیت ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جاتا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان میں سے بہت سی قوموں کو خدا نکال دے گا، اور اس کے بعد یہ ملک تمہیں دے دیا جائے گا۔ اسی باب میں یعنی استثناء 7 باب میں 5ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہ لفظ ستون جو ہے یہاں پر یہ بڑا معنی خیز، یہ استعارہ ہے دراصل۔ ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی جسیرتوں کو کاٹ ڈالنا۔ جسیرت یہ بھی ایک استعارہ ہے اور یہ بھی بڑا معنی خیز لفظ ہے۔ اس کا مطلب انگریزی میں اس کو گروو ترجمہ کیا گیا، گروو شگاف کو کہتے ہیں، اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ان کی جسیرتوں کو کاٹ ڈالنا
اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حوالہ جہاں پر درختوں کی بات کی گئی ہے، اور یہ عام درخت نہیں تھے، یہ کرسمس ٹری نہیں تھے، یہ سرسبز ہرے بھرے درخت نہیں تھے، یہ وہ درخت تھے جن کو جنگلوں سے کاٹ کر لا کے تو مذہبوں پر، یہ جو غیر قومیں تھی جن کا ذکر کیا گیا، وہ لا کر اپنے مذہبوں پر لگاتی تھی، اپنے گھروں میں، اپنی عبادت کی جگہوں پر، جہاں پہ بھی ان کا جو بھی فیسٹیوٹیز ہوتی تھی وہاں پہ۔ اور اس میں دو چیزیں خاص، اور وہ یہ ہے کہ یہ درخت نمائندگی کرتے تھے انسانی جسم کے ان اعضاء کی جن کا تعلق افزائش نسل سے ہے، کیونکہ ان کا تعلق یہوہ خدا سے، کریٹر گاڈ سے نہیں تھا۔ یہ فطرت کے ماننے والے لوگ تھے، اور فطرت میں وہ چیزیں جو دیکھنے میں یوں لگتی تھی گویا کہ وہ افزائش نسل کی نمائندگی کرتی ہیں، انہیں اٹھا کے وہ ان کی پوجا پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ پرانے لوگوں میں عام بات ہے، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سوشیالوجی کا مطالعہ کرتے ہیں، انتھروپولوجی کا، تو بہت سے لوگ ان چیزوں کی، ان پتھروں کی، ان درخت کے حصوں کی پوجا کیا کرتے تھے جن کی مشابہت انسانی جسم کے ان اعضاء کے ساتھ ہے جو افزائش نسل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں ستون بھی ہیں، اس میں شگاف بھی ہیں، یہاں پہ اس کا لکھا ہوا ہے کہ ان ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ دینا، یہ یسیرتیں گرووز، شگاف۔ لہٰذا یہ درخت جن کو کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ دو طرح کے درخت تھے، یا ان میں دو طرح کی مشابہت پائی جاتی تھی۔ کچھ درخت کے حصے جو تھے وہ ستون تھے، اور کچھ یسیرتیں تھیں، اور خدا کا حکم تھا کہ ان کو بالکل نہیں چھوڑنا، ان کو تباہ کر دینا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں استثناء 12 باب کی 3 آیت میں یہی بات جو ہے وہ ریویو کی گئی ہے، اور یہاں پہ استثناء 12 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، تم ان مذہبوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسیرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی کھدی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا۔ اور پھر جو خاص حوالہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہے 16 باب اور 21ویں آیت۔ تو اسی کا تسلسل ہے۔ استثناء 16 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یسیرت نہ لگانا۔ اب یہاں پہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ یسیرتیں کیا تھی، یہ گرووز، یہ شگاف کہاں سے تھے؟ یہ درختوں کے حصوں کا ذکر ہے جو اس طرح لگتے تھے، اور خدا نے یہاں پر بڑے واضح طور پہ لکھا ہے 21ویں آیت میں، جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یسیرت نہ لگانا اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کر لینا جس سے خداوند تیرے خدا کو نفرت ہے۔ یہ فطرت پرست لوگ، ان کا یہوہ خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے لیے ہر وہ چیز جو دیکھنے میں افزائش نسل کے کام آتی ہے یا جو اس کی نمائندگی نظر آتی ہے فطرت میں، یہ اس کی پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ اور ان درختوں کے ان حصوں کو جو ستونوں سے مشابہ تھے، ان حصوں کو جو یسیرتوں سے مشابہ تھے، ان کی ممانت ہے۔ خدا نے کہا کہ جب تم نے اس ملک میں جانا ہے تو اس ملک میں جانے کے بعد ان چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ درختوں کی یہ سیرتیں اور یہ درختوں سے حاصل کیے ہوئے ستون جو ہے، یہ خدا کے مذبح کے قریب بالکل نہ لانا، بلکہ انہیں تباہ کر دینا، ان کا نام و نشان تک مٹا دینا۔ ان سے تمہارے خدا کو نفرت۔ یہ بت پرستی کے وہ حصے تھے جن کو خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی تہذیب اور اپنے کلچر، اپنے تمدن، اپنے رہن سہن کا، اپنی عبادت کا حصہ نہ بنائیں۔ اور جو لوگ ان حوالوں کو لے کر کہتے ہیں کہ چونکہ استثناء کی کتاب اس کے 16 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یسیرت نہ لگانا اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کر لینا جس سے خداوند تیرے خدا کو نفرت ہے۔ لہٰذا یہ حوالہ ہے کہ ہمیں درخت گھر میں نہیں لانا چاہیے اور خدا کے مذبح کے قریب گرجا گھر میں بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ حوالہ کرسمس سے ہے، اس کا کرسمس سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کا کوئی تعلق۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں وہ حوالے موجود ہیں جن کا تعلق کرسمس ٹری سے ہے، اور وہ حوالے ایسے ہیں جن کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا پر آنے کے متعلق آگہی کے لیے دیے گئے ہیں، اور وہ حوالے بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ پہلے میں ان حوالوں کو آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر میں بتاؤں گا وہ حوالے کس طریقے سے کرسمس ٹری کی اس رسم میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو پہلا حوالہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 11واں باب۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا۔ ہم مسیحی لوگ اس بات کو کرسمس کے حوالے سے اس حوالے کو پڑھتے ہیں، اور گرجا گھروں میں یہ ان نبوتوں میں سے ایک نبوت پیش کی جاتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا پہ آنے کے متعلق تھی۔ یہاں پر ایک شاخ کا ذکر ہے جو پیدا ہوگی، لیکن ظاہر ہے جب کونپل پھوٹتی ہے، شاخ بنتی ہے، صرف شاخ نہیں رہتی، وہ برابر ہوتی ہے، وہ ایک خوبصورت درخت بن جاتی ہے۔ ایک اور بائبل مقدس کا صحیفہ ہے جس میں سے میں اس شاخ کا ذکر کروں گا، اور بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں ہی یرمیہ نبی کے صحیفے میں 23 باب میں لکھا ہے، یرمیہ 23 باب اور 5ویں آیت میں، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ یہ حوالہ بھی خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں ہے کہ وہ دن آئے گا جب داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کی جائے گی۔ دیکھیں، داؤد بادشاہ نے اسرائیل پر حکومت کی، وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرا، بے شک اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں۔ اس کے بعد سلیمان بادشاہ جو ان کا صاحبزادہ تھا وہ بادشاہ بنا اور خدا نے اسے برکت دی، لیکن اس کے بعد داؤد کے گھرانے سے تخت و تاج چھن گیا دنیاوی طور پر، اور پھر وعدہ یہ کیا گیا نبیوں کے ذریعے کہ داؤد یعنی یسی کا گھرانہ، داؤد کے باپ کا نام یسی تھا، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارور شاخ پیدا ہوگی۔ یرمیہ میں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں۔ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل اور بنی یہودا، یہ دو سلطنتیں، اسرائیل اور یہودا کی سلطنت تقسیم ہو گئی، آہستہ آہستہ بہت کمزور ہو گئی، تو ان کے لوگ اور خاص طور پر ان کے علماء اپنے لوگوں کو بتاتے رہتے تھے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے صحائف میں، ہماری کتابوں میں، ہمارے الہامی ادب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس تنے سے، یسی کے تنے سے ایک شاخ پیدا ہوگی، اور وہ شاخ بارور ہوگی، اور وہ شاخ ایک سلطنت میں بدل جائے گی، اور اس شاخ سے ظاہر یہ کیا گیا کہ جو اس میں آئے گا، اس شاخ کے حوالے سے جس شخصیت کا ذکر ہے، جب وہ آئے گا تو وہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، لوگ اس کے وسیلے سے نجات پائیں گے، اور بنی اسرائیل یعنی داؤد کا گھرانہ پھر سلطنت کرے گا۔ اس امید میں بہت سے پائس جوز، بہت سے ایسے یہودی جو نہیں چاہتے تھے کہ قوموں میں ان کی شناخت ختم ہو جائے، ان کی آنے والی نسلیں، ان کے بچے، ان کے پوتے دوتے، سب لوگ جو ہے وہ کہیں ہمت نہ ہار دیں، دل چھوٹا نہ کر لیں کہ ہماری سلطنت تو ختم ہو گئی ہے، تو وہ اپنے گھروں میں ایک چھوٹا سا پودا لگایا کرتے تھے، اور وہ پودا صرف اس بات کی نشانی ہوتی تھی، اس تنے میں سے، وہ تنے کے اوپر چھوٹا سا پودا اس لیے اس طرح سے ہوتا تھا کہ اس تنے میں سے ایک شاخ نکلے گی۔ یسایہ نبی نے فرمایا، یرمیہ نبی نے فرمایا، ہمارے انبیاء کرام نے کہا کہ اس سوکھے تنے میں سے، داؤد کے گھرانے
کے सूखे तने में से, यस्सी के घराने के सूखे तने में से एक कौंपल निकलेगी, वो कौंपल शाख बनेगी, वो शाख बाराबर होगी और वो शाख बढ़ेगी। और ये छोटा सा दरख्त, ये तना, ये कौंपल, बहरहाल एक ऐसा सिंबल बन गया आहिस्ता आहिस्ता, जो बहुत से यहूदी अपने घरों में, क्योंकि उस वक्त बाद में जब हैकल मस्मार हो गई और वो सारा सिलसिला जो है वो बिखर गया, तो वो अपने ईमान को जिंदा रखने के लिए, और ये इशारा था इब्ने दाऊद के दोबारा आने का, यानी खुदावंद यीशु मसीह का। आपको याद है कि नए अहदनामे में जब वो अंधे ने देखा तो उसने कहा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। खुदावंद यीशु मसीह यसी के तने की शाख, दाऊद की लड़ी में से, वो खानदानी तौर पर दाऊदी थे, नस्ल इब्राहिमी थे, वो इब्राहिम की नस्ल से, इसहाक की नस्ल से, दाऊद की नस्ल से, मुकम्मल शजरा नस्ब जो है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। तो बात कहने की ये है कि ये कौंपल जो सूखे तने में से निकलती हुई दिखाई दी गई है, जिसको एक सिंबल बनाया लिया गया यहूदियों की तरफ से, तमाम यहूदियों की बात नहीं मैं कर रहा, वो लोग देखें, हर कौम में कुछ लोग होते हैं जो अपने ईमान में बहुत ज्यादा पक्के होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो वक्त के साथ मुख्तलिफ तरह से हालात की रौ में बह जाते हैं। लिहाजा जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के आने के इंतजार का इसे सिंबल बना लिया, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर आ गए तो अब वो सूखा तना और वो छोटी सी कौंपल नहीं थी। अब खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, वो कौंपल, वो सूखा तना एक बारावर शाख बना, बल्कि एक खूबसूरत दरख्त बन गया। और ये रस्मन वो यहूदी जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके थे, और वो यहूदी जिनको पता था कि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के आने का इस्तारा एक खूबसूरत शाख और एक खूबसूरत दरख्त है, जो एक सूखे तने से निकलेगी और फिर एक खूबसूरत शाख बनेगी, बारावर होगी। तो ये उस रस्म को मसीहियत ने वहां से अपना लिया, और ये क्रिसमस को जाहिर करती है। अगर हम दरख्तों की पूजा करते हैं तो फिर बाकी 364 दिन हम क्यों क्रिसमस ट्री नहीं लगाते? क्रिसमस ट्री सिर्फ क्रिसमस को लगाया जाता है, क्योंकि यशायाह नबी 11 बाब की पहली 5 आयत में हमें ये इशारा मिलता है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और वो शाख बारावर होगी। इसी तरह से यिर्मयाह नबी के सहीफे 23 बाब की 5वीं-6वीं आयत में हमें ये इशारा मिलता है कि खुदा खुद दाऊद के घराने के लिए सदाकत की एक शाख भेजेगा, और वो शाख जिसको रस्मन यहूदी बड़े संभाल कर अपने ईमान और अपनी आने वाली सल्तनत के लिए इस्तेमाल करते रहे। जब खुदावंद यीशु मसीह आया, जिन यहूदियों ने उसे कबूल किया, उन्होंने उसी शाख को, उसी कौंपल को एक खूबसूरत दरख्त बना लिया, और मसीहियत में यह रस्म फिर इस तरह से चलती रही। अगर हम दरख्तों की पूजा करने वाले होते तो फिर यकीनन हम हर महीने कोई क्रिसमस ट्री लगाते या कोई ट्री लगाते और उसको जो भी मर्जी कह लेते। क्रिसमस ट्री इस्तारा है उस तकमील का जो खुदावंद ने यशायाह नबी के जरिए और यिर्मयाह नबी के जरिए अपने लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए वादतन ये कहा कि मैं एक शाख भेजूंगा। देखें, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना एक नहायत बड़ा मौजज़ा है, कायनाती सतह पर एक मौजज़ा है। एक कंवारी से पैदा होना एक कायनाती तौर पर मौजज़ा है, और इस खूबसूरत मौजज़े और वाक़े को एक खूबसूरत तरीके से इस्तारतन बाइबल मुकद्दस में बता दिया गया, यानी सूखे हुए तने में से एक कौंपल निकलेगी। दाऊदी घराना
اس وقت جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی وہ بالکل پسپا ہو چکا تھا. رومیوں کی سلطنت تھی ہر جگہ پہ, غلامی میں تھے یہ لوگ, یہودی قوم غلامی میں تھے. خداوند یسوع مسیح اس وقت پیدا ہوئے جب یہودی لوگ کیسر کو, رومن شہنشاہ کو جزیہ دیتے تھے. لیکن یہ کمپل یسی کے تنے سے نکلی, داؤدی گھرانے سے آئی, شاخ بنی, اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کا نام پھیل گیا. کرسمس ٹری اس بہت بڑے فینومینے کی, اس بہت بڑے مظہر کی ایک نمائندگی ہے, ایک نشانی ہے. اس لیے کرسمس ٹری لگایا جاتا ہے. اس کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے آنے کی خوشی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے حوالے سے ہر وہ چیز جو ان کی زندگی کو, اس دنیا میں ان کے آنے کو ظاہر کرتا ہے, اس کو ہم خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں, اس کو ہم روشن کرتے ہیں. اور وہ تحفے تحائف جو ہمارے خاندان کے لوگ, ہمارے دوست احباب اور جاننے والے دیتے ہیں, وہ سب کرسمس ٹری کے نیچے رکھے جاتے ہیں. کرسمس ٹری is a symbol of God's gift to humanity. یسی کا تنا جو سوکھا ہوا تھا اس میں سے ایک کونپل نکلی, اور وہ کونپل شاخ بنی. وہ شاخ باراور, اور وہ شاخ اتنی باراور ہوئی کہ وہ ایک درخت بن گئی, مسیحیت کا درخت. یہ کہاں سے نکلا؟ یہ یسی کے سوکھے ہوئے تنے سے نکلنے والی کونپل اور باراور ہونے والی شاخ سے نکلا. اور یہی مسیحیت کا پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. ان کا شجرہ نسب داؤدی تھا. ان کے آنے کا وعدہ ابراہیم کے ساتھ کیا گیا, اس سے پہلے اماں حوا کے ساتھ کیا گیا. تو آج کے اس ویڈیو پیغام میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اپنی بائبل مقدس کو پڑھیں, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے ان حوالوں کو ان کے سیاق و سباق میں پڑھیں, اور تاریخ کی حقیقتوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کرسمس ٹری ہمارا ہے, کرسمس ٹری ہمارے خداوند یسوع مسیح کا استعارہ ہے. کرسمس ٹری ہمیں خوشیوں کا پیغام دیتا ہے, اور کرسمس ٹری کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس رسم کو جاری رکھیے, یہ خوبصورت رسم ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو کرسمس ٹری اس سیزن میں نظر آئے گا تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے ایک گواہی کا کام کرتا ہے. میری کرسمس to all of you. Please decorate your Christmas trees and enjoy the season. God bless you.